یہ بات بھی فراموش مت کرو کہ اس طیارے کے ہر مسافر کو ایکس رے مشین سے گزرنا پڑا تھا، ایسی مشین سے جو اسلحہ یا گولی تک کا پتہ بتا دیتی ہے۔ لیکن وہ ہتھیار لے کر طیارے میں سوار ہو گئے اور انہوں نے صرف 37 سیکنڈ میں طیارے پر قابو پا لیا۔ یہ ان کی اہلیت کی دلیل ہے، پیٹروچ نے تلخ لہجے میں کہا۔ انتہائی اعلیٰ عسکری اہلیت کی دلیل۔ ہوناگ نے پہلو بدلتے ہوئے لقمہ دیا۔ اور اسی لیے یہ نیا عنصر زیادہ خوفزدہ کر دینے والا ہے، اور یہ نیا عنصر اس بات کی دلیل ہے کہ دہشت پسندوں کی اب کوئی ایک پناہ گاہ نہیں، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ اگرچہ ناتجربے کار تھے مگر انہیں انتہائی اعلیٰ تربیت دی گئی تھی۔ پیٹروچ نے سر ہلا کر کہا، اس صورتحال سے میں اپنی حکومت کو مطلع کروں گا۔ کرنل ہگز نے کہا، میری تجویز یہ ہے کہ تم دونوں بھی اپنی اپنی حکومتوں کو مطلع کر دو کہ دہشت گردی کی ایک نئی تحریک شروع ہو چکی ہے، اور کانفرنس اس وقت تک بے سود ہوگی جب تک ہم یہ پتہ نہ چلا لیں کہ یہ نئی تحریک کیا ہے اور اس کے پس پشت کون ہے، پھر یہ بھی کہ اس تحریک سے کس طرح نمٹا جانا چاہیے۔ کرنل اینڈرسن ہگز کو یقین تھا کہ امریکی حکومت اس تجویز پر بھرپور توجہ دے گی، لیکن جب 2 روز بعد اس نے پینٹاگون میں اس تجویز پر سرکاری رد عمل وصول کیا تو اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ پڑھنے لگا، ہماری حکومت کی پالیسی یہی بنیاد ہے کہ اس مفروضہ کو بنیاد بنا کر کارروائی جاری رکھی جائے کہ دہشت گردی میں کسی نئے عنصر کا اضافہ نہیں ہوا ہے۔ کرنل ہگز کا جسم مارے تیش کے کپ کپانے لگا۔ اس نے فوراً صدر کے پرسنل ملٹری ایڈوائزر کے نمبر ملائے۔ یہ کیا ہے؟ کیا تم لوگ ذرا سی بھی بات نہیں سمجھ سکتے؟ اس نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ کرنل، دوسری طرف سے اس کے پرانے دوست کی سرد آواز آئی، امریکہ، چین اور روس اس کے اشتراک سے دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ایک منصوبہ پیش کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ یہ منصوبہ اگلے ہفتے تک تیار ہو جانا چاہیے۔ تم اس پر کام جاری رکھو گے اور اپنے غیر ملکی ہم منصبوں کے ساتھ مل کر اس کی جزئیات طے کرو گے۔ کیا تم لوگ پاگل ہو گئے ہو چک؟ اس نے اس بار بھی غصیلے انداز میں کہا تھا۔ جب تک ہمیں نئے دہشت گردوں کا علم نہ ہو جائے کانفرنس بے سود ہوگی۔ تمہارا لہجہ مناسب نہیں کرنل۔ چک نے اسے یاد دلایا کہ وہ میجر جنرل سے مخاطب ہے۔ پروٹوکول کا خیال رکھو۔ جہنم میں گیا پروٹوکول، کرنل ہگز نے جلا کر جواب دیا۔ یہ کوئی فوجی مشق یا کیڈٹ کالج نہیں، میں ایک مسئلے کا انچارج ہوں اور تم اس مسئلے سے بچنے کے لیے اپنا سر ریت میں چھپا رہے ہو۔ کرنل، میجر جنرل چک کی آواز اس بار بہت خشک تھی۔ میں نے تمہارا پیغام حرف بحرف وہاں تک پہنچا دیا تھا، اور تمہاری طرح میں نے بھی صدر کے سامنے اس کیس کو اسی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے بتایا گیا کہ کانفرنس ملتوی نہیں ہوگی اور ہم یہ سمجھیں گے کہ کوئی نیا دہشت گرد گروہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ کمانڈر ان چیف کا حکم ہے، براہ راست حکم، اور اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ کرنل ہگز ایک طویل سانس لے کر کرسی پر ڈیر ہو گیا اور پھر اس نے نسبتاً نرم لہجے میں پوچھا، کیوں چک؟ کیا CIA کا یہی مشورہ ہے؟ میں سمجھا نہیں ہگز، بے وقوف مت بناؤ یار، مجھے پیٹروچ اور ہوناگ کو بھی مطمئن کرنا ہوگا۔ تم نے صدر سے بات کی ہے اور اس کا حکم ہے کہ کانفرنس ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اگلے ہفتے تک نئے دہشت گردوں کو قابو میں کر لے گا، اور کس کے ذریعے؟ CIA کے توسط سے؟ اس بارے میں مجھے کوئی علم نہیں، میجر جنرل چک نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، لیکن میرا ایک پیغام ایوان صدر تک ضرور پہنچا دینا، اور وہ یہ کہ نیا دہشت گرد گروپ خاص نوعیت کا ہے اور شاید CIA اس پر قابو نہ پا سکے۔ جو بھی اس گروپ کو ختم کرنے کے لیے مامور کیا جائے اس کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ گروپ کچھ زیادہ ہی ظالم ہے۔ ایئرپورٹ پر اس کا استقبال اوشان اور روبی نے کیا تھا۔ ڈاکٹر بہرام کو بھی واشنگٹن سے چاراگڑھ کے ہیڈ کوارٹر میں منتقل کیا جا چکا تھا۔ اس کی حالت اب قدرے بہتر تھی اور اس نے ڈاکٹروں کی ممانعت کے باوجود بھی اپنا کام سٹارٹ کر دیا تھا، لیکن اس کی حالت اب ایسی بھی نہ تھی کہ وہ زیادہ حرکت کر سکے۔ اس لیے اس نے ایئرپورٹ خود جانے کے بجائے اوشان اور روبی کو کہا تھا۔ پھر اسے معلوم تھا کہ اسے زخمی دیکھ کر ٹائیگر ہتھے سے اکھڑ سکتا ہے۔ پھر اس کی انتقامی کارروائیوں سے ایوان صدر میں جو طوفان اٹھتا اسے کنٹرول کرنا چاراگڑھ کے بس کی بات نہ ہوتی۔ اسے یقین تھا کہ اوشان ٹائیگر کو سنبھال لے گا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ ہیلو لٹل فادر، وہ اوشان کو دیکھتے ہی چہکا۔ کیا بات ہے سویٹ ہارٹ، نظر نہیں آ رہے؟ کیا وہ چھٹیاں منانے مراکو کے جوا خانوں میں گئے ہوئے ہیں؟ اس نے اگلا سوال روبی کی طرف دیکھتے ہوئے کیا تھا۔ وہ تمہاری طرح عیاش نہیں، روبی منہ بناتے ہوئے بولی۔ اچھا، ٹائیگر مصنوعی حیرت سے بولا۔ میں سمجھا شاید وہ میری غیر موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوں گے۔ جواباً روبی صرف پھنکار کرائے گی۔ پھر جب راستے میں روبی نے اسے بہرام پر حملے کی تفصیلات سے آگاہ کیا تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ کون تھے فادر؟ جب وہ بولا تو اس کی آواز پر غراہٹ کا گمان ہوتا تھا۔ تم نے بھی کچھ نہ کیا فادر؟ اس نے اوشان کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ بہرام پر حملے کے بعد اوشان کیوں کر خاموش رہا۔ دھیرج فرزند، دھیرج، اوشان ٹائیگر کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ میں بھی بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن شہنشاہ نہیں چاہتا کہ ہم اندھا دھند کوئی قدم اٹھائیں۔ ہمیں ان کے اگلے قدم کا انتظار کرنا ہوگا۔
یہی وقت کا اہم تقاضا ہے۔ دوسری صورت میں ہمیں امریکہ چھوڑ کر کہیں اور جانا پڑے گا۔ اس صورت میں نہ صرف چارہ گھر کو نقصان پہنچے گا بلکہ اور آپ سونے کی کھیپ بر وقت سناجو بھی نہیں بیچ پائیں گے۔ ٹائیگر نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اوشان کی بات کاٹ دی اور خاموش ہو گیا۔ ٹائیگر اس وقت سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھا پانی کو گو رہا تھا اور گزشتہ شب کا وہ واقعہ یاد کر کے مسکرا رہا تھا جب وہ محض اکتاہٹ دور کرنے کے لیے ایک کاکٹیل پارٹی میں چلا گیا تھا۔ وہاں ایک شخص مسلسل پی رہا تھا اور اس کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ پھر اس نے بیرے سے ایک بار بدتمیزی کی، دوسری بار اسے جھڑکا اور جب تیسری بار بیرے کو گالی دی تو ٹائیگر نے جاموں سے بری ہوئی ٹرے بیرے سے لے کر اس شخص کی کھوپڑی پر دے ماری تھی۔ پھر اس سے قبل کہ کوئی ہنگامہ کھڑا ہوتا اور FIA والے وہاں پہنچتے، وہ چپکے سے وہاں سے نکل آیا تھا۔ ٹائیگر نے سر کھجاتے ہوئے پلٹ کر دیکھا۔ کاٹیج کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ٹی وی کی آواز آ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی اس آواز پر دوسری آواز غالب آ گئی۔ کیا تم تیار ہو؟ یہ اوشان کی آواز تھی۔ ابھی نہیں لٹل فادر۔ ٹائیگر نے اپنا ایک پیر پانی میں ڈالتے ہوئے آواز لگائی۔ یہ عجیب بات تھی کہ اس کا پیر ساکت تھا مگر پانی اس طرح ہل رہا تھا جیسے اس میں کوئی چیز ایک چھپاکے سے گری ہو۔ تمہیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اوشان نے سخت لہجے میں کہا۔ ہاں لیکن اس وقت میں تیار نہیں ہوں۔ واہ کیسا احمقانہ جواب ہے۔ اوشان کا لہجہ تلخ تھا۔ یہ جواب سناجو کے آقا کا شاگرد ہی دے سکتا ہے۔ ٹائیگر نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے دوسرے پیر سے بھی پانی کو چھیڑا جو نیم گرم تھا۔ اس وقت وہ سوچ رہا تھا کہ اگر کل رات وہ پکڑا جاتا تو اسے کچھ دنوں کے لیے ان ورزشوں سے نجات مل سکتی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر اسے پکڑ لیا جاتا تو FIA والے محض ایک فون پر ایوان صدر پہنچا دیتے۔ وہاں سے اسے چارہ گھر کے سینیٹوریم میں ہی آنا پڑتا اور پھر اسے نہ صرف ڈاکٹر بہرام کی جاڑ سننی پڑتی بلکہ اوشان اسے کسی کے سر پر ٹرے دے مارنے کا صحیح طریقہ بھی بتاتا۔ اس واقعے کے فوراً بعد ہی اسے بہرام کا فون ملا تھا۔ تم جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ وہ کانگریس کی امور خارجہ کمیٹی کا رکن ہے۔ مجھے تو وہ پاگلوں کی کسی خصوصی کمیٹی کا سربراہ لگتا ہے۔ ٹائیگر نے بے پرواہی سے کہا تھا۔ کیا اپنی صفائی میں صرف یہی کہنا چاہتے ہو؟ صرف یہی؟ تب پھر یہ بتاؤ کہ دہشت گردوں کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ یہی کہ ابو نزال دہشت گرد نہیں ہے۔ ٹائیگر کے اس جواب پر بہرام نے ایک طویل سانس لی اور ٹائیگر سانس روک کر رہ گیا کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ بہرام کا لیکچر شروع ہونے والا ہے اور ہوا بھی یہی۔ 1 گھنٹے تک عالمی دہشت گردوں اور ان کی مقاصد پر لیکچر دیا جاتا رہا۔ ٹائیگر نے جھک کر پانی میں انگلیاں بھگو دی۔ میں نے ابھی تک پانی میں کسی کے تیرنے کی آواز نہیں سنی، اوشان اندر ہی سے للکارا۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ اس وقت وہ باکسر جیسا جانکیا پہنے ہوئے تھا، تاہم اس کا جسم یہ ثابت نہیں کر رہا تھا کہ وہ ایک انتہائی مہلک ہتھیار ہے۔ صرف کلائیاں غیر معمولی تھیں اور صرف انہی کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ دوسرے کثرتی جسم کے مالک افراد سے مختلف ہے۔ میں نے اب بھی کوئی آواز نہیں سنی۔ اوشان کی آواز پھر آئی تو وہ طویل سانس لے کر تالاب میں اتر گیا۔ اس نے پانی میں نہ تو چھلانگ لگائی اور نہ ہی پانی کی آواز بلند ہوئی۔ وہ اس طرح تالاب میں اترا جس طرح اسے سکھایا گیا تھا، بے آواز، کسی مچھلی کی طرح، یا اس طرح جیسے کوئی چیز کشش شکل کے باعث بے آواز گری ہو۔ وہ ایک لمحہ قبل تالاب کے کنارے پر تھا اور اگلے لمحے پانی کے اندر، اور اب پانی اس کے اوپر تھا، اس کے چاروں طرف تھا اور اس کے پیر نیچے تالاب کے ٹائلز پر تھے۔ اب اگر اس وقت اسے کوئی دیکھ لیتا تو یہی سمجھتا کہ پانی نے اسے اندر کھینچ لیا ہے۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور وہ پانی میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پانی کی قوت کے ساتھ لہرا رہے تھے جبکہ ذہن کی تمام صلاحیتیں زیر آب پیروں اور رانوں کو جمانے پر صرف ہو رہی تھی۔ وہ نیلے پانیوں میں تھا اور اس وقت وہ پانی سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اسے بہت پہلے تیرنے اور پیراکی کا فن سکھاتے ہوئے اوشان نے یہی تلقین کی تھی کہ پانی سے مت لڑنا، اور پانی سے نہ لڑنے کا مظاہرہ جو اس وقت ٹائیگر کر رہا تھا اس نے 6 ماہ کی مسلسل مشقت کے بعد سیکھا تھا۔ ٹائیگر نے نظریں اٹھا کر پانی کے آر پار کاٹیج کی طرف دیکھا، پھر اسے غصہ آ گیا۔ اس نے پانی کو ایک تھپڑ سے مارا اور پھر تیرنے لگا۔ وہ تالاب کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک گیا اور واپس پلٹ آیا۔ پھر جیسے ہی اس نے اوشان کے قدموں کی چاپ سنی فوراً تالاب سے باہر آ گیا۔ جھوٹا کہیں کا۔ اس نے جو ہی سر باہر نکالا اسے اوشان کی آواز سنائی تھی۔ پکا جھوٹا، جھوٹ کا پتلا۔ ٹائیگر خاموش رہا۔ میں نے صرف 2 مرتبہ کسی کے تیرنے کی آواز سنی ہے۔ اس سے پہلے جو آواز آئی تھی وہ پانی پر صرف تھپڑ مارنے کی تھی۔ پھر میں کیا کروں؟ ٹائیگر نے وہیں سے پوچھا۔ کیا کروں؟ ارے مجھ سے پوچھتا ہے؟ اوشان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تالاب کے اندر رہتے ہوئے سر نکالے بغیر 10 چکر لگاؤ اور پھر۔ لیکن اوشان جملہ مکمل نہ کر سکا کیونکہ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ اس نے ناپسندیدہ نظروں سے فون کی طرف دیکھا لیکن پھر اسے ریسیور اٹھانا ہی پڑا کیونکہ ٹائیگر موقع غنیمت جان کر فون ریسیو کرنے کے بہانے تالاب سے نکل آیا تھا۔ ہیلو۔ ٹائیگر نے گیلے ہاتھوں سے ہی ریسیور اٹھا لیا تھا۔ دس از ویسٹرن یونین۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ تمہاری آنٹی ایلس تم سے ملنے آ رہی ہے، لہٰذا گیسٹ روم ٹھیک کرو۔
ठीक, मगर किस रंग वाला गेस्ट रूम? सिर्फ गेस्ट रूम। मुझसे यही कहा गया था जनाब। वेस्टर्न यूनियन के ऑपरेटर ने जवाब दिया और टाइगर ने बड़ी उकताहट के साथ रिसीवर रख दिया। उसने चंद लम्हे इंतजार किया और फिर एरिया कोड के हिंसे डायल किए, क्योंकि पैगाम में यह नहीं कहा गया था कि किस रंग के कमरे की बात की गई है। दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही घंटी के बाद रिसीवर उठा लिया गया। हेलो टाइगर। दूसरी तरफ से बहराम की आवाज सुनाई दी। खुशकिस्मती से हमने उन्हें उत की फिजा में 2000 फुट की बुलंदी पर ही जा लिया है। तब फिर उन्हें मुर्गा बना दीजिए स्वीट हार्ट, टाइगर ने झिंझलाकर कहा। उनका पूरा ग्रुप मौजूद है। वो तावान तलब कर रहे हैं। वफाकी इदारे के कारिंदे उनसे मुज़ाकरात में मसरूफ हैं। तावान की रकम लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर अदा की जानी है। FBI के एक फील्ड असिस्टेंट पीटरसन से मिलना काम का आदमी है। ये मौका हाथ से न जाने पाए टाइगर। हमें पहली बार इससे मुलाकात का मौका मिल रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि मैं एक बार फिर कुर्बानी का बकरा बनाया जाऊंगा। टाइगर का लहजा तल्ख हो गया। मैं वहाँ पीटरसन से मिलकर तैयारे में सवार होऊंगा और फिर ये पता चलाने की कोशिश करूंगा कि वो कौन है, उनका सरगना कौन है। क्या ये भी फजाई कजाकी वाला मामला है? शानदार, तुम समझते जा रहे हो, लेकिन अब रवाना हो जाओ, बहराम ने धीरे से कहा और फिर राब्ता मुनक़ता हो गया। टाइगर उस वक्त रिसीवर को इस तरह घूर रहा था जैसे उसकी सारी मुसीबतों का जिम्मेदार यही बेजान आला हो। क्या बात है फरजंद, इस वक्त तो तुम किसी ऐसे सांड की तरह दिखाई दे रहे हो जिसको कड़वी दवा पिलाई गई हो। किसका फोन था? डॉक्टर बहराम यानी हमारे चीफ ने ज़हनी तौर पर एक और अंधी खाई में छलांग लगा दी है। मुझे इल्म नहीं कि क्या किस्सा है, टाइगर ने तल्ख लहजे में जवाब दिया। इसका मतलब ये है कि आज रात तुम मसरूफ रहोगे? टाइगर ने हंकारा भरते हुए इस बात में सर हिला दिया। और मुझे अभी रवाना होना है। तब फिर मुझे भी चलना होगा। नहीं, तुम बारबरा ईस्टरलैंड के टीवी शो को देखना चाहोगे, लिहाजा मैं तुम्हें साथ चलने के लिए नहीं कहूँगा। क्या वो काम जो तुम करने जा रहे हो कल नहीं हो सकता? ओशान ने टीवी की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, तब फिर खुदा तुम्हारा नेगेबान हो, ओशान ने बड़े सुकून से कहा। लेकिन जब तुम्हारी तबीयत खतरात मोल लेने के लिए बेचैन हो जाए तो सिर्फ ये सोचना कि मैंने तुम पर हजारों घंटे महज तरबियत के लिए खर्च किए हैं, ये सोचना कि तुम जमीन की खाक थे, मैंने तुम्हें आसमान की रिफतों तक पहुंचा दिया है। और अगर किसी रोज मैं इन रिफतों में खो जाऊं तो। वो जल कर बोला, पलटा और गिराज की तरफ बढ़ गया। उसे कमरे से ओशान का मखसूस कहकहा सुनाई दे रहा था। नुकरे रंग की रोल्स रॉयस गिराज के बाहर ही खड़ी हुई थी, लेकिन टाइगर ने कभी इस बात को अहमियत नहीं दी थी कि वो कितनी कीमती कार में घूमता फिरता है। फिर ये कार उसकी मलकियत भी ना थी, वो उसे सिर्फ इस्तेमाल करता था। और बाज़ औक़ात वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता था कि वो खुद, उसकी ज़हनी सलाहियतें, कोई भी चीज़ उसकी अपनी नहीं और वो उन्हें दूसरों के कहने पर ही इस्तेमाल करता है। अब तो उसका चेहरा भी अपना नहीं था। असली चेहरे पर प्लास्टिक मेकअप के जरिए हर 1-2 माह बाद किसी सफ़ेद फार्म का नया चेहरा चिपका दिया जाता था। और बाज़ औक़ात तो उसके अपने हकीकी खदोखाल तक याद करने के बावजूद याद न आते थे। मामूल के मुताबिक हवाई अड्डे की तरफ जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक का बेहंगम हुजूम था। गाड़ियां बम्पर से बम्पर मिलाकर चल रही थी और उसका दिल चाह रहा था कि वो इन कारों की छतों के ऊपर से अपनी कार गुजार कर एयरपोर्ट तक पहुंच जाए। लेकिन ना तो उसे और ना कार को ऐसी तरबियत दी गई थी। वो नाइट राइडर की कार नहीं थी। एक बार नाइट राइडर की किस्त देखकर ओशान ने बुरा समूह बनाते हुए कहा था कि अब ये लोग मशीनों के बलबोते पर अहमकाना करतब दिखाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद उसने कभी नाइट राइडर की किस्त के वक्त टीवी खोलने की इजाजत नहीं दी थी। उसने डूबते हुए सूरज की तरफ देखा और फिर सोचने लगा, किसी जगह बुलंदी पर एक तैयारा लॉस एंजलिस की तरफ आ रहा होगा और उस तैयारे में ऐसे मुसाफिर सवार होंगे जिनकी हालत खौफ से अबतर होगी, जिन्हें फजाई कजाकों ने यरगमाल बना रखा होगा। दोस्तों, इसी के साथ आज की किस्त का इख्तिताम होता है। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिए। अल्लाह निगहबान।